الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. عن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي رحمه الله تعالى قال: حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے چار اگر کو نوید ہو صف دشمنا میں خبر کرو. میرے چار اگر کو نوید ہو صف دشمنا میں خبر کرو. وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. میرے واجب القدر صوبہ سرحد کے غیور مسلمان بھائیوں، مردان کا آج یہ اجتماع ہمارے دو عظیم شہداء کرام بھائی حمید گل شہید اور بھائی احسان اللہ شہید رحمہم اللہ تعالی کی یاد میں منعقد کیا گیا. مردان کی ان سوگوار فضاؤں میں یہ خوشی کا موقع اور آپ حضرات کی یہاں پر اس انداز میں والہانہ انداز میں آمد اور جیش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعبہ ہدایت اور شعبہ تبلیغ کے منتظمین حضرات کی یہ محنت، یقیناً یہ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یہاں تشریف لانے والے علماء کرام اور آپ سب حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم یہاں پر اللہ رب العزت کے راستے میں جام شہادت پانے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان شہداء کرام کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. یقیناً مجھے اس مجلس میں نہیں آنا تھا، لیکن اللہ رب العزت جزائے خیر دے حضرت امیر محترم کو کہ جن کا جاری ہونے والا مکتوب اور ان کی طرف سے ملنے والی دعاؤں کی وجہ سے اس بات کی خواہش تھی کہ اس مجلس میں حاضری ہو جائے. پھر حضرت امیر محترم کا حکم بھی ملا. الحمدللہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، لیکن آج مردان آتے ہوئے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا. اس مجمع تک آنے سے پہلے
دل پر بہت ہی افسردگی تھی، اس لیے کہ جب بھی مردان آنا ہوا، مردان شہر میں داخل ہوتے ہی لمبی لمبی زلفوں والا ایک خوبصورت سا نوجوان بھائی حمید گل ہمیشہ ملا کرتا تھا۔ آج اس کی کمی بہت محسوس ہوئی۔ آگے پیچھے چل کر دین کی دعوت دینے والا، جہاد پر والیانہ تقریریں کرنے والا، ایمان والوں کو ایمان کی دعوت، کلمے کی دعوت، نماز کی دعوت، جہاد کی دعوت دینے والا ایک سچے نظریے کا مسلمان حمید گل شہید آج بہت یاد آیا، لیکن حمید گل بہت بلند چلا گیا، بہت آگے چلا گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ وہ اتنی کامیابیوں کی منزلیں طے کر گیا کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حمید گل کہاں پر شہید ہوا؟ کیا وہ کشمیر کے محاذ پر شہید ہوا یا وہ افغانستان کی سرزمین پر شہید ہوا؟ نہیں، حمید گل جہاد کی عظمت پر قربان ہوا، حمید گل قرآن کی عظمت پر قربان ہوا، حمید گل ایمان والوں کی مساجد کی عظمت پر قربان ہوا۔ حمید گل نے وہ داستان رقم کر دی جو داستان ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہم دین کے مزاج کو نہ پہچانے، اگر ہم نبوت کے مزاج کو نہ پہچانے، اگر ہم اسلام کے مزاج کو نہ پہچانے، اگر ہم صحابہ کرام کے مزاج کو نہ پہچانے، ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ قرآن و حدیث ایمان والوں کے سامنے پڑا ہے، مسلمانوں کی تاریخ ایمان والوں کے سامنے پڑی ہے۔ ہاں ایمان والوں، مکہ کی سرزمین بھی تمہارے سامنے ہے، مدینہ المنورہ بھی تمہارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں بھی تمہارے سامنے ہیں، قرآن کے اوراق بھی تمہارے سامنے ہیں۔ قرآن کے اوراق کو الٹنا شروع کرو، خدا کی قسم تمہیں قرآن کے اوراق حمید گل شہید کی شہادت پر گواہی دیں گے۔ تم مسجد نبوی شریف میں جا کر روضہ اقدس پر جا کر سلام عرض کرو، تمہیں مسجد نبوی کی فضائیں بھی حمید گل کی شہادت کی گواہیاں دیں گے۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تم جاؤ مسجد نبوی شریف میں جاؤ، اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد نبوی شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ بیت اللہ پر جاؤ، بیت المقدس میں جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر جاؤ، تمہیں ہر طرف حمید گل جیسے شہداء کے خون کی خوشبو محسوس ہوگی، یقیناً محسوس ہوگی۔ یہ کوئی مبالغے والی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ہیر پھیر والی باتیں نہیں ہیں۔ ایمان والو، ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان آزمایا جاتا ہے، ہر دور میں آزمایا جاتا ہے۔ دل دکھی ضرور ہیں کہ کہاں گیا حمید گل، اس کی جدائی تڑپاتی بھی ضرور ہے، لیکن قرآن کو ضرورت ہے حمید گل جیسوں کی، قرآن کو ضرورت ہے بھائی احسان شہید جیسے لوگوں کی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں، خدا کی قسم دنیا کا کفر نہ ہمارا ایمان چھوڑے، نہ ہمارا قرآن چھوڑے، نہ ہمارا گھر چھوڑے، نہ ہماری مساجد چھوڑے، اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے اسلام ختم ہو جائے، جو اسلام کی دعوت دینے والے ختم ہو جائیں۔ کفر مختلف صورتوں میں آتا ہے، کفر مختلف اندازوں میں آتا ہے۔ او ایمان والو، آج ایمان کو دل میں رکھ کر آج اس مجلس کی برکت سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ذرا چلو مسجد نبوی شریف کی سیر کرتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں پہنچو، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف میں پہنچو، روضہ اقدس پر جا کر سلام عرض کرو۔ جب روضہ اقدس سے سلام عرض کر کے دروازے سے باہر نکلو گے، دروازے کے باہر تمہیں کچھ ستون ملیں گے، ان ستونوں سے تمہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید خون کی تمہیں خوشبو آئے گی، ان کے جسم کے ٹکڑوں کی تمہیں خوشبو آئے گی۔ جب ان ستونوں کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھنا اور اسلامی تاریخ کے وہ دردناک مناظر یاد کرنا، تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسجد نبوی شریف کے دامن میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر شہید ہوتا نظر آئے گا۔ ذرا ظالموں کو دیکھنا، تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تاریخ ایک مسجد سے شروع ہوتی ہے، ایک مسجد کے مصلی سے شروع ہوتی ہے، ایک مسجد کے منبر و محراب سے شروع ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی مسجد کے منبر پر تشریف لاتے ہیں، ایمان کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو غیرت مند کہنے والے، لیکن ایمان سے خالی لوگ ہیں، دین سے خالی لوگ ہیں، کافروں کے ہاتھوں میں استعمال ہونے والے لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پامال کرنے والے ہیں، امت کے اتحاد کو پامال کرنے والے ہیں، پیارے آقا کی جیش محمد کو توڑنے والے ہیں۔ تمہیں نظر آئیں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں
ایمان والو داستانیں بہت دور سے شروع ہوتی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی آتے ہیں، مسجد کے منبر پر آ کر تشریف لگتے ہیں، ظالم کھڑے ہو گئے، پتھر مارنا شروع ہو گیا۔ ایک ظالم آیا جس نے گریبان سے پکڑ کر مسجد کے منبر سے نیچے اتار دیا، اس لیے کہ مسجد سے دشمنی، مسجد کے منبر سے دشمنی۔ وہ مسجد جو پیارے آقا نے بنائی، وہ مسجد جو پیارے آقا نے سجائی، اس مسجد کے منبر پر پیارے آقا کا وہ داماد ہے جس کے لیے پیارے آقا نے فرمایا ایمان والو سنو، رب مجھے 40 بیٹیاں دیتا، میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے عقد میں دیتا چلا جاتا۔ ایمان والو سنو، عثمان غنی وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام پر کے بعد روح زمین پر سب سے پہلے اسلام کی خاطر اپنے آل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ وہ ایمان والوں کا امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین ہے، پیارے آقا سے جنت کی بشارتیں سننے والا ہے۔ مسجد کے منبر پر بیٹھا ہے، گستاخ آتے ہیں مسجد کے منبر سے اتار ڈالتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، مسجد میں نماز پر پابندی لگائی جاتی ہے، مسجد کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، عثمان غنی کے گھر کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، عثمان غنی کے اوپر پانی بند کیا جاتا ہے، کھانا بند کیا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ایمان والو، مسلمانوں کے درمیان غلے بانٹنے والا عثمان غنی، مسلمانوں کے لیے پانی کے کنویں خرید کر وقف کرنے والا عثمان غنی آج اپنے گھر میں پیاس کے عالم میں ہے، آج اپنے گھر میں بھوک کے عالم میں ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ آگے، اے امیر المومنین ہمیں حکم دے دیجئے، ہم ان باغیوں کو قتل کر ڈالیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ سیدنا حسن حسین آگئے، امیر المومنین اجازت دے دیجئے، باغیوں کو قتل کر دیں گے۔ سیدنا علی المرتضی آئے، امیر المومنین اجازت دیجئے، باغیوں کو قتل کر دیں گے۔ لیکن امیر المومنین کی زبان سے نکلا، نہیں، یہ تلوار ایمان والوں کے لیے نہیں نکلے گی، پیارے آقا کی امت پر سب سے پہلے تلوار چلانے والا نہیں بن سکتا، امت کا شرازہ بکھیرنے والا نہیں بن سکتا۔ امیر المومنین وہ کلمہ پڑھنے والے تو ہیں لیکن مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والے ہیں، خلافت کو توڑنے والے ہیں، آپ کی جان لینے والے ہیں۔ فرمایا جان دے دوں گا، اپنے جسم کے ٹکڑے دے دوں گا، لیکن نہ خلافت چھوڑوں گا نہ مسجد چھوڑوں گا، اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا عثمان تجھے مسجد بھی دی جائے گی، عثمان تجھے خلافت کا قلادہ بھی پہنایا جائے گا۔ ظالم وہ اتارنے کے لیے آئیں گے، عثمان مت اتارنا، اگر تو نے اتار دیا قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں اتاروں گا۔ ظالم مارتے ہیں مار ڈالیں، ظالم قتل کرتے ہیں کر ڈالیں۔ ایمان والوں پھر وہ منظر روئے زمین پر ہوا، وہ منظر ایمان والوں نے دیکھا، وہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا۔ مسجد نبوی شریف کے دامن میں سیدنا عثمان غنی کو قرآن پاک پر شہید کیا گیا، روزے کی حالت میں عثمان غنی پر تلواریں چلائی گئی۔ ہاں وہ مناظر آئے کہ سیدنا عثمان غنی کے سامنے ان کے گھر والوں کے منہ پر تماچے مارے گئے، سیدنا عثمان غنی کی اہلیہ کی انگلیاں بھی کاٹی گئی، سیدنا عثمان غنی کے سر پر آ کر لٹھ ماری گئی، عثمان غنی کے سر سے خون نکلنے لگا۔ ایک ظالم آیا، آ کر داڑھی کھینچنے لگا، کہنے لگے بیٹا تیرا باپ میرا دوست تھا، مجھ سے بہت محبت کیا کرتا تھا، آج تیرا والد دیکھ لیتا اس بات کو پسند نہ کرتا، تو نے اس داڑھی کو نوچا ہے۔ جس داڑھی پر پیارے آقا بوسہ دیا کرتے تھے وہ ظالم دور ہو گیا، لیکن دوسرا آیا، قرآن پڑھا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن لہرا کر دکھا رہے ہیں۔ ایمان والو دیکھو یہ قرآن ہے، یہ قرآن کسی ایمان والے کا قتل کرنے سے منع کرتا ہے۔ ظالموں دیکھو میں نے کسی کا قتل ناحق نہیں کیا، میں نے تو کبھی بدکاری نہیں کی، میں نے تو کبھی اپنے اس ہاتھ کو نجاست کسی کام پر نہیں لگایا جس ہاتھ سے پیارے آقا کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن سامنے سننے والے نہیں تھے، سامنے ماننے والے نہیں تھے، سامنے قرآن پاک موجود تھا، تلواریں چلی، سیدنا عثمان غنی کا گلا کٹا، قرآن کے اوراق تر ہو گئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن پاک کے اوراق نے عثمان غنی کی شہادت کی گواہی دی۔ ہاں کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے اپنی گواہیاں لے کر آئیں گے، رب گواہیاں مانگے گا، کسی کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کے میدان دیں گے، لیکن عثمان غنی تیری شہادت پر قربان جاؤں، تیری شہادت کی گواہی قرآن پاک دے گا، اور ہاں حمید گل تیری شہادت کی گواہی مسجد شہداء دے گی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حمید گل شہید تیری عظمت کو، حمید گل شہید تیری عظمت کو، نعرہ تکبیر۔ لوگ بہت کچھ سننا چاہتے ہوں گے،
شاید خوش ہونے والے خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا کہا جائے گا، لیکن میں اپنے امیر کے حکم پر، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے مخالفوں کا ذکر نہیں کرتے، ہمارا ذکر نہ کرنا ان کے لیے موت ہے، لیکن ہماری خاموشی کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بھول گئے۔ رب کعبہ کی قسم ہم نہیں بھولتے، ہم نہ اپنی مسجدیں بھولتے ہیں، ہم نہ اپنا قرآن بھولتے ہیں، نہ ہم اپنے شہید بھولتے ہیں، نہ ہم اپنے شہیدوں کا لہو بھولتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے، ضرور یاد ہے، خبات لہو سہامن فی اللیالی، ہمارے تیر تیار ہیں، ہم نے راتوں میں رب سے مانگا ہے، ہم نے قرآن کی عظمت کی قسمیں کھائی ہیں، ہم نہ قرآن کو جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، نہ مسجدوں کو لٹتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے شہیدوں کے حق کو بھولتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن میں آج کی مجلس کو اپنے لیے اللہ رب العزت کے حضور استغفار کی مجلس بنانا چاہتا ہوں، آپ سب کو ایمان کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے، ایمان والو، ایمان بڑی طاقت ہے، رب نے ہم سب کو ایمان دیا، لیکن ہم ایمان کی طاقت کو بھول گئے، ہم ایمان کی عظمت کو بھول گئے، ہم ایمان کی قدر کو بھول گئے۔ رب نے ہمیں کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان والو ایمان سے پڑھو، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتنا پیارا کلمہ ہے، رب کے عرشوں تک جانے والا کلمہ ہے، رب کے عرش پر مرقوم کلمہ ہے، رب نے تمہارے دل پر لکھ دیا، رب نے تمہاری زبان پر جاری کر دیا۔ پیارے آقا کو دیکھو تو صحیح، اس کلمے سے کتنی محبت ہے۔ دیکھو مسجد نبوی شریف ہے، پیارے آقا مسجد نبوی شریف میں آئے، آ کر دروازے بند کر دیے، کہا ایمان والو ذرا سنو، سارے کے سارے ایمان والو دروازے بند کر دو، کوئی مخالف بیٹھا ہو، کوئی رب کو نہ ماننے والا بیٹھا ہو، اس کو باہر نکال دو، دروازے بند کر دو۔ صحابہ کرام اٹھے، دروازے بند کر دیے گئے۔ پیارے آقا نے فرمایا ایمان والو سنو، میرے پاس جبرائیل امین آئے، بہت بڑا کلمہ لے کر آئے، بہت بڑا رب کا نام لے کر آئے، ایک ایسا کلمہ لے کر آئے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیا گیا، سب سے بہترین کلمہ تھا، جو مجھے دیا گیا سب سے بہترین کلمہ ہے۔ کل انسانوں کے نامہ اعمال میں تلنے کے لیے سب سے زیادہ وزنی یہی کلمہ ہوگا۔ فرمایا ایمان والو سارے کے سارے اپنے ہاتھ اٹھا لو، آج مردان کے، آج صبح سرحد کے جوانوں، غیور مسلمانوں، پیارے آقا کے صحابہ کی یاد میں سارے اٹھاؤ ہاتھ۔ پیارے آقا نے ہاتھ اٹھوائے اور کہا ایمان والو پڑھنا شروع کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی عظمت والا کلمہ ہے۔ جیش محمد کی دعوت یہی کلمہ ہے، جیش محمد گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر اسی دعوت کو لے کر پھر رہی ہے۔ ہمارے ساتھی حمید گل کی خون کی قربانی، ہمارے بھائی احسان اللہ کے خون کی قربانی خدا کی قسم کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے ہے۔ ان کو قتل کرنے والے، ان کو شہید کرنے والے اپنی موت عام مر گئے، اپنے کلمے سے بھی محروم ہو گئے، دین کے کام سے بھی محروم ہو گئے۔ مبارک ہو حمید گل، مبارک ہو احسان اللہ، مبارک ہو مردان والو، مبارک ہو مالا کنڈ والو، مبارک ہو حمید گل کے والدین، مبارک ہو حمید گل کی اولاد، مبارک ہو احسان اللہ کے گھر والو۔ یاد رکھو تمہارا احسان اللہ شہید زندہ ہے، تمہارا حمید گل شہید زندہ ہے، خدا کی قسم زندہ ہے۔ جاؤ دیکھو مسجد سبحان اللہ میں جا کر دیکھو، تمہیں حمید گل کے خون کی خوشبو آئے گی، حمید گل زندہ نظر آئے گا۔ ملک بھر میں گلی گلی کوچا کوچا چلتی ہوئی رکنیت مہم دیکھو، جب اللہ کے دیوانوں نے جا کر دروازے کھٹکھٹا کر جا کر ایمان والوں سے کہا ایمان والو لا الہ الا اللہ پڑھو، ایمان والو نماز پڑھو، ایمان والو رب کا کلمہ سیکھ لو، ایمان والو تمہاری ضرورت ہے جہاد پر آ جاؤ۔ ایک ایک ساتھی کی دعوت میں حمید گل کا خون تھا، ایک ایک ساتھی کی دعوت کے پیچھے احسان کی طاقت تھی، میرے ہر شہید کی طاقت تھی۔ ایمان والو دیکھو احسان بھی زندہ ہے، حمید گل بھی شہید زندہ ہے۔ دیکھو ملک بھر میں مومنات مہم چلتی ہے، ایمان
ایمان والی ماؤں بہنوں کے سامنے جا کر جھولیاں پھیلائی جاتی ہیں، تب بھی حمید گل زندہ ہے، تب بھی احسان زندہ ہے۔ وہ کتنے کارنامے ان کے بیان کروں، خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، امریکہ سے پادری آئے، آ کر افغانستان کی سرزمین پر قرآن پاک کو جلانے لگے کہ قرآن پاک کو جلائیں گے، کوئی انتقام لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ دیکھو جیسے محمد کے نوجوان کھڑے ہوئے، وقاص شہید جیسے نوجوان کھڑے ہوئے، عبد الرحمن جیسے لوگ کھڑے ہوئے، قاری عطا اللہ فقیر جیسے حافظ قرآن کھڑے ہوئے، جا کر پادریوں سے انتقام لیا، قرآن کے ایک ایک حرف کا انتقام لیا۔ واشنگٹن میں بھی تابوت اترے، جرمنی میں بھی تابوت اترے، جب تابوت اترے تو یہی آواز آئی کہ حمید گل شہید زندہ ہے، احسان شہید زندہ ہے، جیش کا ہر شہید زندہ ہے۔ الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہداء جیسے محمد، فدایان جیسے محمد، نعرہ تکبیر۔ مت ان چیزوں میں پڑھو، یہ دیکھو حمید گل اتنا وقت لے کر آیا تھا، کون بچا ہے اس دنیا میں؟ کون بچا ہے؟ صبح سے شام تک یہی خبریں ہیں۔ وہ دیکھو سعودی عرب کی سرزمین پر مجاہدین کا قتل عام کرنے والا، مجاہدین کو قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالنے والا، مجاہدین کے لیے ایسے عقوبت خانے تیار کرنے والا کہ جن میں ان کو نہ باہر کی روشنی ملے نہ باہر کی ہوا ملے، جب بھی دیکھو تو دنیا میں یہ دعوے کرنے والا کہ جہاد ختم کر دیں گے، ارہابیت ختم کر دیں گے، قتال کی دعوت ختم کر دیں گے۔ وہ مدینہ المنورہ جہاں سے جہاد اٹھا، وہ مدینہ المنورہ کی سرزمین، وہ احد کی پہاڑیاں جہاں پر پیارے آقا کا خون گرا، اس جگہ پر جہاد کی دعوت بند کر دی جائے گی، جہاد کا نام بند کر دیا جائے گا، جہاد کے نام لیواؤں کو بند کر دیا جائے گا۔ طرح طرح کی جدید ٹیکنالوجی لا کر عقوبت خانے اور قانون بنانے والا شہزادہ نائف دنیا سے چلا گیا۔ کل سے خبریں آ رہی ہیں اپنی قبر کو ترس رہا ہے، لیکن دنیا کے پروٹوکول پورے ہونے پر نہیں آ رہے۔ ایمان والوں سب چلے گئے، جہاد پھر بھی باقی۔ ان عقوبت خانوں سے نکلنے والے حافظ قرآن آج بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ان عقوبت خانوں سے نکلنے والے مجاہد آج بھی جہاد کر رہے ہیں، لیکن شہزادہ نائف باقی نہیں رہا۔ مردان آ رہا تھا، راستے میں گاڑی میں خبریں لگی، پتا چلا پاکستان کی ایک حکومت کی ترجمان جس کا ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا تھا، ہم 5 سال پورے کریں گے، ہم 5 سال پورے کریں گے۔ رب کی تقدیر آ گئی، موت آ گئی، کہاں گئے 5 سال، کہاں گئی حکومت؟ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، 5 سال بھی گئے، حکومت بھی گئی، ہر چیز گئی، رب کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ جاؤ فرعون کو دیکھو، وہ بھی غرق ہو گیا، بڑی بڑی قوموں کو دیکھو، وہ بھی غرق ہو گئے۔ آج کا فرعون حسنی مبارک جا کر دیکھو، کسی سٹیچر پر غریب مسکین کتے کی طرح پڑا ہوا بے آبرو ملے گا۔ رب کی طاقت ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، لمن الملک اليوم۔ جاؤ لیبیا کی سڑکوں پر لوگوں کی ٹھوکروں پر مرتا ہوا کرنل قذافی دیکھو، تب آواز آ رہی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ صرف اس کی حکومت ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہ بادشاہتیں کھینچتا ہے، وہ بادشاہتیں دیتا ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ حمید گل اتنا وقت لے کر آیا تھا، احسان اتنا وقت لے کر آیا تھا، لیکن مبارک ہو حمید گل، تیری عظمت کو سلام ہو، تیری شہادت کو سلام ہو، احسان تیری شہادت کو سلام ہو۔ خدا کی قسم یہ لوگ بہت کچھ چھوڑ کر چلے گئے، یہ کلمے کی دعوت چھوڑ کر گئے، یہ نماز کی دعوت چھوڑ کر گئے۔ وہ دیکھو پیارے آقا کی زبان سے نکلا، پیارے آقا نے فرمایا، ایمان والو سنو، سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا، اے علی سنو، اگر تمہارے ذریعے سے رب العزت کسی ایک شخص کو ہدایت دے دیتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حمید گل تجھے مبارک ہو، لاکھوں لوگ تیری برکت سے جہاد اور نماز کی دعوت کو سن رہے ہیں، الحمدللہ سن رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو کامیاب کون ہوا؟ حمید گل ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں ڈرتے ہو ایمان والو؟
حمید گل ہوا۔ حمید گل جیسے شہید ہوئے کامیاب، یہ شہید نہ ہوتے، یہ دین کی خاطر قربانیاں دینے والے نہ ہوتے۔ کیا چیز ہے جیش محمد کا منشور کیا ہے؟ جیش کا دستور کیا ہے؟ جیش کس چیز کا نام ہے؟ جیش کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والی ایک جماعت ہے، جس کا امیر ایک مہاجر فقیر ہے، جس کا دل دن رات اسی فکر میں تڑپتا ہے۔ او ایمان والو کلمہ پڑھ لو، او ایمان والو نماز پڑھ لو۔ ہاں ایمان والو، وہ نماز کہ جو آج زندگیوں سے نکل گئی۔ مسجد سے آذان آئے گی حی علی الصلاۃ، او مسلمان نماز کے لیے آ جا، او پیارے اللہ کے بندے نماز کے لیے آ جا، لیکن مسلمان نہیں نکلے گا۔ مسلمان کی مارکیٹ آباد ہوگی، مسلمان کی دکان آباد ہوگی، مسلمان کا گھر آباد ہوگا، نماز کے لیے نہیں نکلے گا۔ ایمان والو، آج یہ بتا رہے تھے کہ آج معراج کی رات ہے۔ وہ دیکھو معراج کی رات میں کیا ہوا تھا۔ پیارے آقا کو آسمانوں کی سیریں کرائی گئی۔ اللہ رب العزت کے پاس گئے، ربا تو نے مجھے تو سیر کرا دی، مجھے تو اپنے پاس بلا لیا، لیکن میں تو اپنی امت سے محبت رکھنے والا ہوں، اپنے لوگوں سے محبت رکھنے والا ہوں۔ ربا میرا دل چاہتا ہے میری امت کے ایک ایک فرد کو معراج مل جائے، میری امت کو ایک ایک فرد کو تیرے در کی حاضری مل جائے، تیرے دربار کی حاضری مل جائے۔ اللہ رب العزت نے نماز دے دی۔ پیارے آقا جائیے نماز کو لے جائیے، پیارے حبیب جائیے نماز لے جا کر امت کو دے دیجئے۔ آپ کی امت کا کوئی فرد بھی جب زمین پر نماز کے لیے کھڑا ہوگا میرے حضور پیش ہو جائے گا۔ پیارے آقا لاٹ کے ساتھ نمازیں لائے، 50 نمازیں لے کر نکلے، رعایتیں کراتے ہوئے 5 نمازیں واپس لے کر آئے۔ ایمان والا، تیرے لیے وہ 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہو گیا، وہ 5 نمازیں پوری کرنا مشکل ہو گیا، لیکن حمید گل تو یہی کچھ دے کر گیا۔ حمید گل کی جماعت تو یہی دعوت دیتی ہے، جھولیاں پھیلا پھیلا کر یہی دعوت دیتی ہے، راتوں کو یہی دعوت دیتی ہے، دن کو یہی دعوت دیتی ہے کہ ایمان والو کفر سے بچ جاؤ، ایمان والو الحاد سے بچ جاؤ، ایمان والو رب کی ناراضگی سے بچ جاؤ اور مسجدوں کو آباد کر دو۔ اب کوئی آ جائے ان مسجدوں کو باپ کی جاگیر سمجھ کر تالے لگانے کے لیے، کوئی آ جائے ان مسجدوں کو سیل کرانے کے لیے، کوئی آ جائے نماز پر پابندی لگانے کے لیے، اور سوال کرو تم کہ حمید گل کہاں گیا؟ حمید گل کہاں گیا؟ حمید گل کی قربانی کہاں لگی؟ کیا برائی نظر آتی ہے؟ بتاؤ تو صحیح ایمان والو۔ آج نماز فوت ہو گئی، ایک ایک چیز نکل گئی ایمان والوں کے ہاتھوں سے۔ ہاں ایمان والو، خدا کی قسم نکل گئی، لعنتیں برس رہی ہیں آسمانوں سے، روزیاں بند ہو گئی، زمین کا چپا چپا بدکاریوں سے بھر گیا، بے حیائیوں سے بھر گیا۔ وہ دیکھو پیارے آقا کی امت رسوا ہو گئی، وہ پیارے آقا کی وہ امت کہ پیارے آقا جس کے لیے فرما کر گئے، ہاں خیبر پختونخوا کے ایمان والو، پیارے آقا فرما کر گئے مسلمانوں، گھر میں ایک بلی پالو تو اس کو بھوکا مت مرنے دینا۔ لیکن مسلمانوں اخباریں اٹھا کر دیکھو، صبح سے شام تک مسلمان بچیاں، مسلمان عورتیں، مسلمان بچے جا کر خودکشیاں کرتے ہیں۔ پیارے آقا کی امت کی بچیاں، ہاں 3-4 دن پہلے کے اخبارات اٹھا کر دیکھو، 1-7 بچوں کی ماں اپنے آپ کو ریل کی پٹڑی پر سلا کر ختم کر رہی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس بچوں کو پالنے کے لیے روزی روٹی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ آج تمہاری بہنیں رسوا ہو گئی، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ او ایمان والو، تمہاری سرزمین پر شیخ اسامہ بن لادن شہید ہو گیا، قتل کر دیا اس کو۔ وہ عرب کا شہزادہ، وہ مسلمانوں کا مجاہد، وہ مسلمانوں کی عزتوں کا رکھوالا، وہ مسجد نبوی شریف تعمیر کرنے والا، وہ حرم نبوی کی اینٹیں لگانے والا، وہ مطاف کے فرش سجانے والا، پیارے آقا کے شہر کا باسی آ کر تمہارے پڑوس میں شہید کر دیا گیا، اس کی لاش کو، اس کے جسم کے ٹکڑوں کو سمندر میں بہا دیا گیا، اور تمہیں غیرت تک نہیں آئی، ایمان والوں کے دل تک نہیں روئے۔ کہاں چلے گئے ہم؟
ہماری بچیاں اٹھا کر دے دی گئی، کہاں چلے گئے ہم؟ جیش محمد نے تمہیں کس بات کی دعوت دی؟ یہی غیرت سکھانے کی دعوت دی۔ ایمان والو آ جاؤ، آ جاؤ، تمہیں کسی کے خون کی لاج رکھنی ہوگی۔ وہ دیکھو ظالمو، او ایمان والو دیکھو تو صحیح، رب نے تم پر قرآن اتارا، وہ قرآن کے جس کو رب نے اتارا، وہ قرآن جو میرے رب کی صفت تھا۔ ہاں یہ قرآن کوئی ورق نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، یہ قرآن میرے رب کی صفت تھی، میرے مالک کی صفت تھی، ہم سب کو روزی دینے والے مالک کی صفت تھی، زمین و آسمان بنانے والے رب کی صفت تھی، رب کا کلام تھا جس کو جبرائیل امین اٹھا کر لائے تھے۔ پیارے آقا پر یہ قرآن اترا تھا، عثمان غنی کا لہو اس قرآن پر گرا تھا، سیدنا حسین اسی قرآن کو تھام کر شہید ہوئے تھے۔ ایمان والو آج تمہارا وہ قرآن جلا دیا گیا۔ مسلمان غیرت مندو، تم تو بہت غیرت مند ہو، پختون تو بڑے غیرت مند کہلاتے ہیں، لیکن بتاؤ قرآن جلایا گیا یا نہیں جلایا گیا؟ قرآن کے اوراق جلائے گئے تو کہاں جائیں ہم؟ کس سے جا کر بھیک مانگے، کس کو کہیں؟ یہی جیش محمد ہے جس کے مجاہد کھڑے ہوئے۔ یہ وقاص کو دیکھو، اتنا سا نوجوان جوانی کی سیڑھیاں ابھی چڑھ رہا ہے، لمبی لمبی زلفیں ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں آئی اور جا رہا ہے۔ اور اللہ کے بندے کس لیے جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہوں کہ قرآن کا انتقام لینا ہے۔ وہ دیکھو حافظ قرآن قاری عطا اللہ جا رہا ہے، اور اللہ کے بندے کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگا قرآن جلا دیا گیا، اس لیے جا رہا ہوں کہ ربا میرے جسم کے ٹکڑے قبول کر لینا اور اس قرآن پر آنچ نہ آنے دینا۔ ربا قرآن کے جتنے حرف ہیں، ربا قرآن کے جتنے اوراق ہیں، میرے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دینا، لیکن قرآن کو عظمت دے دینا۔ جیش نے کیا مانگا تم سے؟ کیا آج تم جیش کے شہیدوں کا آ کر حساب مانگو؟ حمید گل اسی قافلے کا سالار تھا، حمید گل اسی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ انڈیا کے ایوانوں میں لرزہ برپا کرنے والی طاقت؟ ہاں میں کہتا ہوں، الفاظ میرے ریکارڈ کرو، اس لیے کہ میرے امیر کی عظمت ہے، میری جماعت کی عظمت ہے، میرے شہیدوں کی طاقت ہے۔ خدا کی قسم پاکستان کے پڑوس میں انڈیا نے آ کر قدم جمائے، افغانستان کی سرزمین پر آ کر انڈیا نے اپنے قدم جمائے کہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کی سرزمین پر خون بہاؤں گا، صبح سرحد کے لوگوں کو قتل کروں گا، ایمان والوں کی عزتوں سے کھیلوں گا، پنجاب میں ہونے والی جنگ کا بدلہ، کشمیر میں ہونے والی شکست کا انتقام یہاں کے مسلمانوں سے لوں گا۔ تب جیش محمد کے نوجوان کھڑے ہوئے اور انڈیا نام کا کتا بھی افغانستان میں باقی نہیں رہا، الحمدللہ۔ یہ چھپی خبریں، جیش محمد سوف یعود، آ گئی ہے جیش محمد۔ ہاں انڈیا والوں نکل جاؤ، انڈیا کے طیارے بھی آنا بند ہوئے، انڈیا کی فوجیں بھی آنا بند ہوئی، انڈیا کے ثقافتی اور انڈیا کے NGOs آنا بھی بند ہوئے، اس لیے کہ جیش موجود تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جیش کو توڑنے والے نہیں ہوں گے؟ ہاں قرآن کا انتقام لینے والے بھی جیش محمد تھی۔ ہاں رب نے جیش کو یہ شان دی، افغانستان کی سرزمین پر اٹلی کے جرنیلوں کی لاشوں کو تابوت میں بند کر کے اٹلی کے ایئرپورٹوں پر اتارنے والی بھی جیش تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے۔ جس وقت اٹلی کے جرنیلوں کے تابوت اٹلی کے ایئرپورٹوں پر اترے، تب ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف اٹلی جیسی طاقت تھی، دوسری طرف میرے کاشف جیسے، حمید گل جیسے شہید تھے۔ رب نے وہ منظر دنیا کو دکھلایا کہ اٹلی کا وزیر اعظم، اٹلی کا صدر، اٹلی کا چیف آف آرمی اسٹاف، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پوری اٹلی پر سوگ اور ماتم کا عالم تھا، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے چرچوں میں سوگ منایا جا رہا تھا۔
تب الحمدللہ جیش محمد اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی، اور اس دن پوری دنیا میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ آج افغانستان کی سرزمین سے اٹلی کی فوجوں کو واپس بلا لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، دہلی دہلی یا عنود، نعرہ تکبیر۔ کیا لوگ ایسی جماعت سے غافل ہو جائیں گے؟ کیا لوگ ایسی جماعت کو چھوڑ دیں گے، سازشیں نہیں کریں گے کہ جو جماعت لوگوں کو قرآن کی تفسیر پڑھائے، جو جماعت لوگوں کو جہاد سکھائے، پوری دنیا کے میڈیا پر پوری دنیا کے سیاسی وفود نے لاکھوں اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے قوم کو جہاد بلانے کی کوشش کی، ایمان والوں سے جہاد چھیننے کی کوشش کی، تب جیش کے مجاہدوں نے گلی گلی کوچا کوچا جا کر مسلمانوں کو آیات جہاد پڑھائی۔ لوگوں نے ٹیلی ویژن اور بے حیائی کے کلچر کو عام کر کے لوگوں کو نماز سے ہٹانے کی کوشش کی۔ جیش محمد نے مسجدیں آباد کی، لوگوں نے مسلمان بہن کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی۔ جیش محمد کے مجاہدوں نے ایمان والی بہنوں اور بچیوں کو آ کر حیا کی دعوت دی، ان کی ہر محنت پر پانی پھیرا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جیش کو لوگ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ سرکاری سیف ہاؤسز میں سرکاری مشنریوں نے یہ لوگ کھڑے کیے جنہوں نے ان کو یہ یقین دہانیاں کرائی کہ ہم جیش کو ختم کر دیں گے، ہم جیش کو مٹا کر دکھائیں گے، ہم جیش کو آپس میں الجھا کر دکھائیں گے۔ سلام ہو حمید گل، سلام ہو احسان اللہ، تم لوگوں نے اس آگ کو بجھا ڈالا، تم نے ان فتنوں کو دبا ڈالا، تم نے ان فتنوں کو اپنی موت آپ مار دیا۔ میں ان کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، وہ مجھ سے جواب سننا چاہتے ہیں تو سنو۔ ہم نہیں بھولے احسان کو، ہم نہیں بھولے حمید گل کو۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، الجواب ما درا دون ما تسمع۔ اور لینڈ مافیا کے بدماشوں، جواب تم ضرور دیکھو گے، ہم تمہیں جواب سنائیں گے نہیں، ہم تمہیں جواب دکھلائیں گے، انشاءاللہ ضرور دکھلائیں گے۔ اس لیے کہ جیش ہے، جیش کا مجاہد ہے، جیش کا شہید ہے۔ جب بات آئے گی نظریے کی، جب بات آئے گی دعوت کی، جب بات آئے گی ایمان کی، جب بات آئے گی کلمے کی، تو انشاءاللہ ہر قدم پر تمہیں احسان جیسے شہید ملیں گے، حمید گل جیسے محافظ ملیں گے تمہیں انشاءاللہ۔ آج میرا تو یہاں آنا حضرت امیر محترم کی ان شہدائے کرام سے اور آپ حضرات سے بہت زیادہ محبت کی وجہ سے ہوا کہ مجھے حضرت امیر صاحب نے حکم فرمایا کہ میں آپ حضرات کے پاس حاضر ہوں اور مجھے یہ سعادت ملی۔ بہت سے خوش ہونے والے شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم یہاں پر شاید چھپ کر آئے یا ہم ان سے ڈر کر نام لیے بغیر آئے، تو ایسا کچھ نہیں ہے انشاءاللہ، کچھ نہیں ہے ایسا۔ انشاءاللہ ہم نام لے کر اعلان کر کے، تاریخ کا اعلان کر کے انشاءاللہ تپی میں مسجد شہداء پر جلسہ کریں گے انشاءاللہ۔ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، نعرہ تکبیر۔ تو ایمان والو، آج کے اس اجتماع کی برکت سے ان شہیدوں کے خون کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں، التجا کرتا ہوں آپ سے کہ آپ بھی سب کے سب اس لشکر کے ساتھ شریک ہو جائیں، جیش محمد کے ساتھ شریک ہو جائیں، اس لیے کہ ایمان والوں کی ضرورت ہے، قرآن کا تحفظ کرنے والوں کی ضرورت ہے، ان کافروں کو لگام دینے والوں کی ضرورت ہے۔ مسجدوں کے اندر جا کر، مسلمانوں کے گلی کوچوں میں جا کر، ایمان والوں کے پاس جا کر ان کے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔
मुसलमानों के नजरिए को बचाने की जरूरत है। पूरी दुनिया का कुफ्र ईमान वालों से ईमान छीनने पर आ गया है। तो ईमान वालों अज़म करो कि गली गली कूचा कूचा जाकर ईमान वालों को ईमान की दावत देंगे, कलीमे की दावत देंगे, नमाज की दावत देंगे, जिहाद की दावत देंगे, कुरान के तक़द्दुस की दावत देंगे। और जहां मसला होगा ईमान वालों की इज्जत का, जहां मसला होगा मुसलमान बच्चियों की इज्जतों का, जहां मसला होगा मुसलमानों की सरजमीनों का, जहां मसला होगा ईमान वालों की गैरत का, जहां मसला होगा कुरान के औराक का, जैश वहां खड़ी होगी, जैश का मुजाहिद वहां खड़ा होगा। मर्दान वालों, सुबह सरहद वालों, बताओ वादा करते हो कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना है इंशाअल्लाह? लब्बैक 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 लब्बैक, नारे तकबीर। चाहते हो कि कल क़यामत के दिन जब कुरान के औराक शिकवा कर रहे हों, जब प्यारे आका के हाथों में कुरान पाक हो और प्यारे आका फरमा रहे हों, या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, रब्बा ये वो कौम है जिसके सामने कुरान को जलाया गया, जिसके सामने कुरान के औराक से इस्तंजे किए गए, जिसके सामने कुरान के अहकामात को मलियामेट किया गया, जिसके सामने कुरान की दावत को कदमों के नीचे रौंदा गया। उस वक़्त अपने जिस्म के टुकड़े लेकर उस जमात के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो जाओ जो कुरान के औराक को कह सके कि रब्बा तूने जान दी थी, तूने जिस्म दिया था, तूने खून दिया था, तूने जिंदगी दी थी और हमने अपनी जिंदगी इस कुरान पर लुटा दी थी। हमने इस कुरान की दावत पर, इस कुरान की हक्कानियत पर, इस कुरान की अजमत पर, इस कुरान की हुर्मत पर हमने अपनी जिंदगियां निछावर कर दी थी। ऐसी जमात के साथ चलने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? जरूर तैयार हो ईमान वालों, निकल पड़ो, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है। मौत मुंडला रही है सरों पर, फितने दरवाजे तोड़ तोड़ कर घुस रहे हैं। रात का आखिरी पहर है, इस्तिग़फ़ार का वक्त है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का वक्त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सच्चे वादे करने का वक्त है। ईमान वालों, इस मजलिस को मुझे रब की ज़ात पर यकीन है, वो देखो कहीं न कहीं हमीद गुल की रूह फिर रही होगी, कहीं न कहीं मेरा काशिफ मुस्कुराता हुआ इस इज्तिमा में फिर रहा होगा, कहीं न कहीं कारी अताउल्लाह जैसे फ़कीर और ईमान पर और कुरान पर अपनी जानें निछावर करने वाले फिर रहे होंगे। इस मजलिस को अपने लिए हिदायत का, इस मजलिस को अपने लिए तब्दीली का जरिया बना लो। जैशे मोहम्मद किसी सियासी जमात का नाम नहीं है। जैशे मोहम्मद कभी आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आएगी। जैशे मोहम्मद आपसे किसी सियासी नारे पर जमा करने के लिए नहीं आएगी। जैश आपको दावत देती है, कलीमे की दावत, नमाज की दावत, जिहाद की दावत, कुरान की दावत, कुरान की खातिर, इज़्ज़त कुरान की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने की दावत, ईमान वाली बच्चियों के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की दावत। ईमान वालों देखो, वो डॉक्टर आफिया जैसी बच्चियां, वो अबुल गरीब जेल में तड़पने और सिसकने वाली माएँ बहनें कि जो तुम्हें खत लिख लिख कर कह रही हैं, ईमान वालों हमारे लिए जहर भेज दो ताकि हम अपने पेटों से हिंदू और ईसाई बच्चे जन्म न दें। खुदा का वास्ता है ईमान वालों, उनकी अजमत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो देखो बैतुल मक़दस की सरजमीन, वो देखो अफगानिस्तान की लुटी फुटी इमारत इस्लामिया तुम्हें बुला रही है। आज इस मजलिस से अज़म करके जाओ इस बात का कि इंशाअल्लाह हम सब के सब कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह के वफादार बनेंगे। इंशाअल्लाह बनना है वफादार, इंशाअल्लाह पक्का वादा। 1200 मरतबा रोजाना कलिमा तय्यबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वो देखो फरिश्ते लिख रहे हैं, वो देखो फरिश्ते सुन रहे हैं,
وہ دیکھو فرشتے اس وعدے کو لکھ رہے ہیں. بتاؤ 1200 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھو گے روزانہ کیا ملے گا؟ کلمہ طیبہ پڑھنے کے سے زمین پر کلمہ طیبہ پڑھو گے. پیارے آقا نے فرمایا آسمانوں تک کوئی چیز اس کو روک ہی نہیں سکتی، عرش تک جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. وعدہ ہے اس چیز کا انشاءاللہ. دوسرا وعدہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے، پکا وعدہ ہے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے، اپنے اہل خانہ کو، خاندان والوں کو نمازی بنائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو نمازی بنائیں گے. نماز کے دائی بنیں گے نہیں بنیں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ. تیسرا وعدہ، اللہ رب العزت نے جتنی زندگی دی ہے انشاءاللہ جہاد پر رہیں گے اور اللہ رب العزت سے شہادت مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ کے حضور سچی شہادت مانگیں گے. آج مانگو پیارو، سب مانگو شہادت، صحیح بات ہے، دل سے مانگو. اگر ہم سارے کے سارے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات غیرت مند قوم کہلاتے ہیں. اس وقت دل میں کلمہ پڑھ کر اور اللہ رب العزت کی مدد مانگ کر دل میں سچا ایمان لے کر اگر زمین پر کھڑے ہو کر سارے مل کے ایمان سے نعرہ بھی لگا دیں تو خدا کی قسم واشنگٹن ہل جائے گا. اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے اتنی. تو آج مانگے پھر شہادت انشاءاللہ رب سے. ربا ایسی شہادت دے جیسے شیخ بن لادن کو ملی. نہ کہیں قبر ملی، نہ کوئی نام و نشان ملا، لیکن قیامت تک اسامہ بن لادن کا نام رہے گا. دنیا ختم ہو جائے گی، کافروں کے بچے آئیں گے، نسلیں آئیں گی، مائیں ڈرائیں گے کہ کوئی ایمان والوں میں سے تھا کوئی جس کا نام بن لادن تھا. رب سے مانگو مولانا عطا اللہ جیسی شہادت کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. رب سے مانگتے چلیں کہ ربا اتنے ٹکڑے ہو جائیں، اتنے ٹکڑے ہو جائیں جتنے قرآن کے اوراق ہیں، جتنے قرآن کے الفاظ ہیں. دل دکھتا ہے. خدا کی قسم قرآن جلایا گیا ہے، آپ کے میرے جیتے جاگتے جلایا گیا ہے. آپ کی میری جوانیوں میں پیارے آقا کے نام کو فٹ بالوں پہ اچھالا تو گیا ہے. یہ ظلم تو ہوئے ہیں، ہم نے جہاد چھوڑ دیا. اس لیے آج مانگو رب سے کہ ربا جہاد کے ساتھ وابستہ رکھنا اور جب موت آئے تو شہادت کی موت دینا. وعدہ ہے اس چیز کا. مبارک ہو آپ سب لوگوں کو. احسان مند ہیں ہم آپ لوگوں کے. امت مسلمہ پر آپ کا احسان ہے. مردان والو تمہارا احسان ہے کہ تم نے حمید گل جیسے لوگ دیے، حمید گل جیسے لوگ دیے. وقت ان کے پاس اتنا تھا، چلے گئے. مالا کنڈ والو تمہارا احسان ہے امت پر کہ تم نے احسان اللہ جیسے دیے. جیش محمد کا احسان ہے امت پر کہ اس نے شہیدوں کو کھڑا کیا. شہیدوں کا یہ قافلہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ. عزم کر لو آج اس بات کا، اس مجلس میں عزم کر لو انشاءاللہ کہ جہاد سے وفادار رہیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو شہادت کی موت اور